حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سارا دن بکریاں چراتا، بکریاں چرا کر جب واپسی آتا مجھے صرف ایک مٹھی کشمش ملتی، میں اس پر گزارا کر کے سو جاتا۔ آج مجھے لوگ امیر المؤمنین کے نام سے جانتے ہیں، بس آپ نے یہ الفاظ وہ بولے اور رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے پھر کہا کہ اٹھیے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، وضو کریں اور ظہر کی نماز ادا کریں۔ وضو کیا گیا، تکبیر ہوئی، اذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھ کر سارے چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کے دوست تھے، آپ نے ان کا بازو پکڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ ساری مخلوق کو مسجد نبوی میں جمع کیا صرف ان دو باتوں کے لیے کہ میں نے بچپن میں ساری زندگی بکریاں چرائی ہے، بکریاں چرانے کے بعد میں نوکر تھا کسی کے پاس، وہاں مجھے صرف ایک مٹھی کشمش ملتی، میں اس پر گزارا کیا کرتا تھا، بس ان دو باتوں کے لیے آپ نے اتنا مقدمہ جمع کیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر روئے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، آج کچھ لوگ آئے تھے مصر اور شام سے، آج کچھ لوگ آئے تھے مصر اور شام سے، اور میں نے سنا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر تیرا تو ڈنکا مصر اور شام میں بج رہا ہے، تیرا تو نام اتنا بلند ہو گیا ہے، تیرا تو نام اتنا اونچا ہو گیا ہے، تیری تو شان اتنی اونچی ہو گیا ہے، مصر اور شام کے اندر تیرے نام کا ڈنکا بجتا ہے، تیرے نام سے لوگ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے یہ شیطان مجھے بڑا پن، میرا نفس مجھے بڑا پن دکھا رہا ہے۔ آج میں نے اپنے نبی کے سارے غلاموں کو جمع کر کے میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کون ہوں، میں صرف ایک مٹھی کھجور پر گزارا کرنے والا، سارا دن بکریاں چرانے والا، آج مجھے لوگ امیر المؤمنین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی۔ دیکھیں ان کا یہ ازانہ دکھانا، ان کا ساری دکھانا کس قدر ہے، صرف ہمیں